الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قرہ عظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی، روحانی محفل میں اکٹھے ہیں. اللہ رب العزت بانیان محفل خصوصاً بھائی نواز شاہ اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں، ان سب کی کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور آپ سب کا آنا، ہمارا آنا، ہمارا مل بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. الحمدللہ اس سٹیج کے اوپر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس امت کا بہترین طبقہ، جنہیں حضور علیہ السلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا خطاب دیا ہے، وہ تشریف فرما ہے، اور پورے مجمع میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اصحاب محمد و آل محمد کے غلام اکٹھے ہیں۔ آپ حضرات کا پل غلامان صحابہ پر اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شہید بھائی خالد رضا فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کے خون کی برکت ہے۔ بے شک بے شک، یہ بات ذہن میں رکھیں، شہیدوں کا خون ضائع نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے شہیدوں کے ساتھ بھی اور شہیدوں کے گھرانوں کے ساتھ بھی۔ شہداء کے جو گھرانے ہیں اللہ رب العزت ان پہ دنیا تنگ نہیں کرے گا، آخرت اپنے عملوں سے بننی ہے، دنیا اللہ رب العزت ان پہ کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ اور بسا اوقات کچھ لوگ میری طرح کمزور رہتے ہیں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور ہم سے کئی گنا زیادہ تقویٰ ورع علم کے اعتبار کے لوگ موجود ہوتے ہیں، پھر بھی ہم جیسے فقیروں کو جو سٹیج پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے علم یا کوئی ہمارے کمال کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، وہ شہداء کی نسبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے، آپ جب قربانی کے لیے کوئی جانور مختص کرتے ہیں تو اس کے گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں، اس پہ رنگ بھی پھینکتے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں، اس کو ناز دیتے ہیں، نخر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو جو ناز نخرے دیے جا رہے ہیں، اس کے گلے میں جو ہار ڈالے جا رہے ہیں، اس کو قربانی کے لیے چن لیا گیا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ شہداء کے گھرانوں سے اللہ رب العزت کے وہ وعدے ہیں جو اللہ نے کیے، رسول اللہ علیہ السلام نے کیے، اور اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے دیکھے۔ میں جو اس وقت اس جگہ پہ کھڑا ہوں، یقیناً اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ والد محترم شہید ناموس صحابہ و اہل بیت مولانا مختار سیال شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے مقدس لہو کی برکت ہے، ورنہ بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں، ہم اگر ان کے قدموں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع مل جائے تو ہم سعادت سمجھیں۔ اس میں نہ تو ہم کوئی فخر کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اکڑ کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں شہداء سے نسبت دی ہے۔ اور آپ حضرات بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت نے آپ کو قربانی والے لوگوں سے جوڑا ہے، اور آپ لوگوں کی قربانیاں بھی کوئی تھوڑی نہیں ہیں۔ آپ ہی لوگوں میں سے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے اپنا خون دیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی، پاؤں میں بیڑیاں پہنی، فورتھ شیڈول جیسے معاملات کا دوچار ہوئے، لیکن آپ کی عزت، آپ کی عظمت کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے استقلال کو اور استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج تک اتنی بڑی تعداد میں آپ کا اکٹھے رہنا اس بات کی ایک علامت ہے کہ جیا تو تب بھی زندگی، مرا تو تب بھی زندگی، وہ تھا تو تب بھی زندگی، نہیں تو اب بھی زندگی، خمینیت کو سامنے تو حق نواز زندگی۔ سامعین محترم، ہتھکڑیاں پا کر زندہ ہے جنگوی، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ والعزیز کچھ دیر کے بعد مجاہد اسلام اور دفاع صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر محنت کرنے والے ہمارے عظیم دوست مولانا عبدالجبار حیدری صاحب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ میں مختصر اپنی کچھ گفتگو سعادت کی نیت سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے گزارش کی تھی بھائی نوازش صاحب سے اور انہوں نے مہربانی کی. میں نے پہلے کہا کہ مجھے جلدی ٹائم دے دینا، کیونکہ ٹائم میں نے اور جگہ پہ دیا ہوا تھا. یہ اچانک مجھے ہمارے بھائیوں کا حکم پہنچا تو میں نے ساتھ اس ٹائم کو بھی ایڈجسٹ کر لیا. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا مل بیٹھنا، کہنا، سننا، علماء کا سرپرستی کرنا، شعراء کا حضور کی مدح خوانی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، ایمان ایک پرندے کی مانند ہے. اس پرندے کے دو پر ہیں، ایک پر اصحاب محمد ہے اور دوسرا پر آل محمد ہے. جس طرح کسی پرندے کے دونوں پروں کا سلامت ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک مومن بندے کے لیے اصحاب محمد کا ہونا بھی ضروری ہے اور آل محمد کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر کوئی پرندہ ایسا ہو جس کا ایک پر سلامت ہو، صحت مند ہو، لیکن دوسرا پر نہ ہو تو وہ پرواز نہیں کر سکتا. وہ پرندہ خطرے میں ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی کتا، کوئی نہ کوئی بلی، کوئی نہ کوئی چرند، کوئی نہ کوئی درند اسے اٹھا سکتا ہے، اسے کھا سکتا ہے. اور اگر پرندے کے دونوں پر سلامت ہو، وہ فضاؤں میں اڑتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، آسمانوں کے نظارے کرتا ہے، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے کتے اور بلیاں اس کا کوئی نقصان کر سکتے نہیں. وہ اپنی پرواز کرتے ہیں. زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے اسے دیکھ کے آہیں تو بھر سکتے ہیں لیکن اس کا نقصان نہیں کر سکتے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. اپنے پروں کو سلامت رکھو اور ایمان کی بھرپور پرواز ہو. آل محمد اور اصحاب محمد دونوں کا دامن تھامو اور پھر میدان عمل میں چلتے رہو. آپ لوگوں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ ان دونوں پروں کی پرواز کرتے ہوئے میں اپنے رب سے پر یقین ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس منزل تک پہنچیں گے جو منزل انعام یافتہ لوگوں کی ہوا کرتی ہے. ایک صاحب ایمان بندے کا گزارا نہ حضور کے صحابہ کے بغیر ہے، نہ حضور کے اہل بیت کے بغیر ہے. اصحاب محمد بھی حضور کی نسبتوں کے امین، آل محمد بھی حضور کی نسبتوں کے امین. اصحاب محمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، آل محمد بھی حضور کی خوشبو، اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچنے کا ایک ہی واسطہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ، اور وہ جماعت مصطفیٰ ہے. چاہے اصحاب محمد کی صورت میں ہو، چاہے آل محمد کی صورت میں ہو، حضور کے صحابہ کو چھوڑ کے کوئی حضور تک پہنچ نہیں سکتا. اور وجہ اس کی صاف ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت تو گواہ صحابہ، حضور کی رسالت تو گواہ صحابہ، حضور کی بعثت تو گواہ صحابہ، حضور کی ہجرت تو گواہ صحابہ، مکہ کی زندگی تو گواہ صحابہ، مدینہ کی زندگی تو گواہ صحابہ، غار ثور کی باتیں تو گواہ صحابہ، بدر کا میدان ہے تو گواہ صحابہ، احد کا پہاڑ ہے تو گواہ صحابہ، حنین کی جنگ ہے تو گواہ صحابہ، خیبر کا نر ہے تو گواہ صحابہ، گھوڑے کی پشت ہے تو گواہ صحابہ، مسلح کا ماحول ہے تو گواہ صحابہ. میرے پاک پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اگر کسی جماعت نے ان آنکھوں سے دیکھے تو وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، چاہے اصحاب کی صورت میں ہو، چاہے آل کی صورت میں ہو، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھے. اس میں کوئی شک نہیں. انگلی کا اشارہ ہوا، چاند سینہ کھول کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا.
ہوا، اس نظارے کے عینی شاہدین حضور کے صحابہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیالے میں انگلیاں رکھی، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اس بات کے گواہ صحابہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کھارے پانی کے کنویں میں رسول اللہ نے اپنا لعاب ڈالا، کنواں تا حیات میٹھا ہو گیا، گواہ صحابہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کے لیے ارد گرد کے درخت اکٹھے ہوئے، درختوں نے پردے کا ماحول بنایا، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا رخ انور اندھیری راتوں میں بھی 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا تھا، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے جانے کے بعد گلی کی خوشبو حضور کے گزر کی خبر دیتی تھی، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہ وحی آتی تھی، کیفیت کیا ہوتی تھی، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر مسکراتے تھے، آپ علیہ السلام کے مسکرانے کی مقدار کیا تھی، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قدم اٹھاتے تھے، انداز کیا تھا، گواہ صحابہ ہے۔ میں یوں بڑھ کے کہتا ہوں، جب میرے پاک پیغمبر نے حضرت علی سے کہا تھا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا، تو اس وقت بھی گواہ ابو بکر تھے، عمر تھے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا انسان حضرت عمر ہے، جس نے حضرت علی سے کہا تھا علی انت مولا کل المؤمنین، تجھے مبارک ہو کائنات کا ہر مومن، اس کے لیے تو محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضور مسکراتے تھے تو یاسین کا ماحول بن جاتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اندھیری راتوں میں حضور تشریف لاتے تھے تو والضحیٰ کا استعارہ ہو جاتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے پاک پیغمبر کے چہرے کی رونق طٰہٰ کا مفہوم تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور کی انگلیوں کے اشارے کا چاند منتظر تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذرے آفتاب بنے پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے، قطرے سمندر بنے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، محتاج قلندر بنے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، فقیر زمانے کے سکندر بنے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ لیکن ان ساری باتوں کو اگر کسی جماعت نے، اگر کسی طبقے نے، اگر کسی لوگوں نے ان آنکھوں سے دیکھے تو وہ رسول اللہ کے صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے۔ وہی تو ہے جنہوں نے رسول اللہ کے چہرہ انور کے داڑھی کے اوپر سفید بالوں کی تعداد بھی تحریر کر دی، آپ تک پہنچا دی، دین کو اس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا۔ وہی تو وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے دائیں بھی تھے، رسول اللہ کے بائیں بھی تھے، رسول اللہ کے آگے بھی تھے، رسول اللہ کے پیچھے بھی تھے۔ وہی تو تھے جو اس دور کے کفر کو للکار کے کہہ رہے تھے، اے دنیا اے کفر، اے کفر کے بادشاہو، یاد رکھو تم ظلم کرو، ستم کرو، طاقت جمع کرو، میدان میں نکلو، بدر کا ماحول بناؤ، احد میں آ جاؤ، خیبر میں آؤ، یاد رکھو ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، رسول اللہ کے پروانے ہیں، رسول اللہ پہ مرنے والے ہیں، رسول اللہ پہ کٹنے والے ہیں۔ اور کافروں یاد رکھو نحن الذین بایعوا محمدا، بات اب کعبے والی نہیں ہے، بات اب مکہ کی گلیوں کی نہیں ہے، بات اب اوجری ڈالنے والی نہیں ہے، بات اب کانٹے بچھانے والی نہیں ہے، بات اب گھوڑا ڈالنے والی نہیں ہے۔ اور کافروں جیسے تم کرو گے دو قدم بڑھ کے تمہاری گردن ماریں گے، تمہاری تلواریں توڑیں گے، تمہارے بازو مراڑیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا۔ اور کافروں دیکھو میں ابو بکر ہوں، میں عمر ہوں، میں عثمان ہوں، میں علی ہوں، میں معاویہ ہوں، میں ابو سفیان ہوں، میں پیغمبر کا صحابہ
تھا۔ اور اگر صحابہ مخلص نہیں تھے، مجھے بتاؤ وہ کون تھا جو بدر میں تھا؟ وہ کون تھے جو احد میں پہنچے؟ وہ کون تھے جو حنین میں پہنچے؟ وہ کون تھے جو حضور علیہ السلام کے لیے کہہ رہے تھے آقا اگر آپ حکم دیں گے ہم دریا میں چھلانگ تک لگا دیں گے؟ وہ کون تھے جنہیں حضور کہہ رہے تھے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں؟ ارے دنیا کہے یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور حضور نے صلاۃ و تسلیم فرمائے کہ ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یقیناً یہ ان کا خلوص تھا، یقیناً یہ ان کی وفائیں تھی، یقیناً یہ ان کی پیار بھری ادائیں تھی، یقیناً یہی لوگ تھے جو رسول اللہ کے دین کے وارث تھے۔ بات میں کرتا جھٹلائی جا سکتی تھی، بات میرا باپ کرتا لوگ انکار کر سکتے تھے، بات اگر کوئی مولوی اور کرتا بات جھٹلائی جا سکتی تھی۔ بات تیری اور میری نہیں ہے، بات تو اس رب کی ہے جس کی صرف چاہت پر آسمان و زمین بھی بن گئے، چاند تارے سورج کے کشائیں بھی بن گئی، کائنات کی ساری مخلوق صرف اس کی ایک چاہت پہ تیار ہوئی۔ وہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے اور دنیا والوں پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں شک مت پڑنا، پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں شک نہیں کرنا، پیغمبر کے صحابہ کو شک کی نظر سے مت دیکھنا۔ کائنات کا رب کہتا ہے اولئک هم الوارثون، جو میرے پیغمبر کے دائیں اور بائیں ہیں، جو میرے پیغمبر کے آگے اور پیچھے ہیں، جو میرے پیغمبر کے لیے دن رات ہاں میں ہاں کرتے ہیں، نا میں نا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، اور کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، عام جنت نہیں ہے، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ، ایک بندے کے پاس ایک ترازو ہے، اس ترازو کی کیپیسٹی ہے 2 یا 3 کلو تک تول سکتے ہیں، اس پہ کوئی 10 من وزن لے کے بیٹھا اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ 3 کلو تولنے والا ترازو 10 من کو تول سکتے ہیں؟ اب کوئی میرے جیسا بندہ کہے کہ میں ابو بکر کا ایمان تولنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ابو بکر کو تولنا ہے تو پھر ترازو وہ لا جو قرآن میں پیش ہوا ہے۔ ابو بکر کو دیکھنا ہے تو قرآن کی نظر سے دیکھ، رسول اللہ کی نظر سے دیکھ۔ حضور جب فرما رہے تھے دنیا میں مجھ پر جس کے جتنے بھی قرضے ہیں سب اتار دیے سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے قرضے قیامت والے دن اللہ اتارے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضور غریب تھے؟ نہیں۔ کیا حضور ابو بکر کا قرضہ نہیں دے سکتے تھے؟ یقیناً دے سکتے تھے۔ ابو بکر کو صدیق بنایا نسبت مصطفیٰ نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں جو خزانہ ہے عزت و عظمت کا، وہ حضور کے دامن سے ملا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قرضے کو قیامت تک موقوف کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ حضور اتار بھی تو سکتے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وجہ بڑی صاف سی ہے، اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن میں سان یسنین اذ ہما فی الغار پڑھ کے بھی اندھے رہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان عالی شان سن کر کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے ہم ابو بکر کو مانتے۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ قیامت تک موقوف کر دیا۔ جس دن ظاہر کی آنکھیں تو کھلنی ہیں، باطن کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، جس دن ابو جہل بھی کہہ رہا ہوگا کہ رب اللہ ہے، سمجھنا، جس دن فرعون بھی مان رہا ہوگا کہ رب اللہ ہے، جس دن نمرود جیسا کافر بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے موڈ میں ہوگا، یہ اور بات ہے، اس وقت ان کی بات کو توجہ نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس وقت جب حشر کے دن ساری آنکھیں کھلی ہوگی، اس دن کائنات کا رب پھر ایک محفل منعقد کرے گا، اور محفل کا عنوان ہوگا صدیق اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، کائنات کی ساری انسانیت ہوگی، رسول اللہ علیہ السلام موجود ہوں گے،
نفسی نفسی کے ماحول میں جب ہر کوئی نفسی نفسی کے ماحول میں ہوگا، اچانک ساری مخلوق خاموش ہو جائے گی، دنیا سوچے گی اتنا سکون اور خاموشی کیوں؟ پتہ چلے گا ابو بکر آ گئے۔ بات سمجھنا، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، سارے ماحول میں خاموشی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب جلال میں ہوگا اور اللہ کہیں گے کہ ترازو لگ چکا ہے، پیش کیجئے، حساب شروع ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر کو سامنے، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، نفسی نفسی کی صدائیں تھم جائیں گی، ساری دنیا دیکھے گی کہ حضور کا ابو بکر آ چکا ہے۔ ابو بکر کو تولنا ہے تو قرآن کے ترازو پہ تولو، قرآن کہے گا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق کو تولنا ہے تو حضور علیہ السلام کی حدیثوں پہ تولو، اور اگر تم قرآن و حدیث پہ نہیں تولتے، تاریخ کو لے کے آتے ہو، تو ہم اس تاریخ پہ تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم تاریخ وہ قبول کریں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، ہم اس تاریخ کی طرف توجہ کریں گے جو قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوگی، ہم اس تاریخ کو قبول کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق چل رہی ہے۔ جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے، جو تاریخ حضور کے فرمان سے ٹکرائے، ہم اس تاریخ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان۔ اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب محمد کو اگر تولنا ہے تو پھر ترازو قرآن و سنت کا لے آئیے، قرآن و حدیث کا لے کے آئیے۔ ہم اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، ہم حضور کے جرانے پر بھی اور حضور کے گھرانے پر دونوں پہ مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی کو حضور کے جرانے پہ کوئی اعتراض ہے؟ حضور کے گھرانے پہ کوئی اعتراض ہے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگا، اس نے کہا اصحاب محمد حضور کے در والے ہیں، اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، تم در والوں کے پیچھے ہو، ہم گھر والوں کے پیچھے ہیں۔ میں نے کہا تیرا ہی اصول لے لیتے ہیں، اصحاب محمد چلو در والے اور اہل بیت گھر والے۔ میں نے کہا پاگل، جب تک در والوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا تجھے گھر والوں تک پہنچنے کو ہم دے گا؟ تو لگا لے زور در والوں کے بغیر، اصحاب محمد کو چھوڑ کے تو جا کے تو دکھا اہل بیت کی طرف۔ یہ اصحاب محمد ہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو اس امت تک پہنچایا، اور وہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور چاہے اہل بیت ہو کے صحابی ہیں۔ ہم جب بات صحابہ کی کرتے ہیں ہم تمام صحابہ کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ حضور کے گھر والے ہیں اور چاہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اور طرح سے منسوب ہیں، جس اعتبار سے بھی جس کو حضور سے نسبت ہے ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا، نہ صحاب کے بغیر گزارا ہے اور نہ ہی آل کے بغیر گزارا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اصحاب محمد بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، آل محمد بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ دے تو ہم علی والے بنے، نہیں، کوئی دے یا نہ دے، ہمیں کسی کی ہمیں اجمی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ہم جن اکابر سے وابستہ ہیں انہوں نے ہمیں تبرہ نہیں سکھایا، انہوں نے ہمیں غلاظت نہیں سکھائی، انہوں نے جب بھی دی ہے ہمیں محبت رسول کا درس دیا ہے، جب بھی دیا ہے محبت اصحاب محمد کی دولت دی ہے، جب بھی دی ہے محبت آل محمد کی دولت دی ہے۔ کہو الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بیٹی میں فاطمہ تو زہرا ہو سلام اللہ علیہا، حضور کی ساری بیٹیاں شان والی اور ہر کا رتبہ ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے، یہ واضح میں رکھنا۔
حضور کی ساری بیٹیاں شان والی. حضور کی بیٹیاں کتنی جن کا عقیدہ ہے کہ حضور کی بیٹیاں چار ہاتھ کھڑا کر کے چار کا اشارہ کریں. حضور کی بیٹیاں کتنی؟ حضور کی بیٹیاں کتنی؟ حضور کی بیٹیاں کتنی؟ چار. ہم ساروں کا احترام کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے اسی احترام کے صدقے ہم پر امید ہے کہ ہمیں حضور کی شفاعت ملے گی انشاءاللہ العزیز. قیامت والے دن کہا جائے گا یا اہل الجمع والحشر، اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں، نقیوا رؤوسکم، اپنے سر جھکا لو، غضوا ابصارکم، اپنی نظریں بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو جائے. جب تک فاطمہ گزر نہیں جاتی کسی کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ روایت دونوں طرف بولی جاتی ہے. قیامت والے دن کہا جائے گا سب لوگ نظریں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہوا چاہتے ہیں. اب میں اگلی بات پوچھتا ہوں، جو رب قیامت والے دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پردے کا اتنا لحاظ کر رہا ہے، کیا کربلا میں اس کی بیٹی زینب کو بے پردہ بہرانے دیتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر سے تو کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک بال کپڑے سے باہر ہوا تو سورج نے پردہ کر لیا، ایک بال کپڑے سے علیحدہ ہو تو سورج پردہ کر لے. اور ادھر کہتے ہو سیدہ سکینہ شام کے بازاروں میں ننگے سر پھرتی رہے اور سورج بے شرم ہو کے کھڑا رہا. یہ کیا ضابطے ہیں؟ کبھی کچھ کہہ دیتے ہو کبھی کچھ کہہ دیتے ہو. ہمارا ایمان یہ ہے آل محمد اور خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد اور حضرت سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہستیاں ممکن ہی نہیں کہ اقدار نبوت سے روگردانی کرے اور بے پردہ باہر نکلے. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی اتنی عزتیں دی ہے اور آخرت میں بھی عزتوں سے مالا مال. ہم یہ نظریے اور یہ باتیں تسلیم نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی پردہ دار تھی اور ان کی اولاد کی جتنی خواتین ہیں ساری پردہ دار ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی ساری بیٹیاں شان والی ہیں، حضور کی ساری اولاد شان والی ہے، حضور علیہ السلام کی تمام ازواج شان والی ہیں، حضور کا پورا گھرانہ شان والا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اہل بیت اسی کو مانیں گے جس پہ حضور کی چادر آئی ہے، چادر تطہیر. جن پہ حضور کی چادر آئی ہے ہم تو صرف انہی کو اہل بیت مانیں گے. میں نے کہا جن پہ حضور کی چادر آئی ہو گئے اہل بیت. بات سمجھنا، ہو گئے اہل. اور مجھے اس میں کوئی شک بھی اللہ کی قسم ہے اہل بیت. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جن پہ صرف نبوت کی چادر آئی ہو گئے اہل بیت. اس ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے قدر پہ پورا نبی آیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف چادر آنے پہ اگر اہل بیت بنتے ہیں تو ابو بکر صدیق تو بکری کے اولا ہے. ان کے قدموں پہ حضور خود سوار ہوئے. ازواج مطہرات کے بارے میں کیا کہو گے جو حضور کا بستر بنی، حضور کا لباس بنی؟ اللہ کا کرم ہے ہم حضور سے جڑیے کہ ہستی کا احترام کرتے ہیں. کہو الحمدللہ. جس علی کو حضور نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، جس علی کو حضور اپنا پیر کہتے ہیں، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں. اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کرتے تھے. آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے. کہو الحمدللہ. اور اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں اے کائنات کے خالق، ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں حضور کی ناموس کے لیے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے، آپ علیہ السلام کے یرانے کے لیے اور آپ علیہ السلام کے گھرانے کے لیے آخری سانس تک بروئے لاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اس بارے میں کوئی خوف کوئی خطرہ نہ کل محسوس کیا کرتے تھے، نہ آج محسوس کر رہے ہیں، نہ آئندہ محسوس کریں گے. جہاں پر اب موقع دے گا ہم انشاءاللہ برسر منبر چوکوں چوراہوں گلیوں بازاروں میں حضور کی ناموس کی بات کریں گے، حضور کے صحابہ کے دفاع کی بات کریں گے، حضور کے بیت کی بات کریں گے.
کوئی خوف اور ڈر؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، خالد رضا فاروق شہید رحمہ اللہ کے بعد پھر آپ نے صحابہ کہنا چھوڑ دیا؟ کیا گولیاں راستہ روک لیا کرتی ہیں؟ کیا ہتھکڑیاں راستہ روک لیا کرتی ہیں؟ کیا دبانے سے آوازیں دب جائیں گی؟ کیا پابند سلاسل کرو گے تو ہم خاموش ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ یہ سانس اور ہماری زندگی یہ امانت ہے اصحاب محمد و آل محمد کی۔ تختہ و تخت میں کوئی ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جذبے بھی جوان رہیں گے، اصحاب محمد و آل محمد کے ساتھ ان کی عزت و عظمت کی بات بھی کرتے رہیں گے، اور ان کی ناموس کی بات بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور وہ سوچ، وہ جذبہ، وہ فکر، وہ نظریہ، وہ سوچ جو ہمیں ہمارے اکابر سے ملی تھی، ہم اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کر کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 19 نومبر بروز جمعرات شور کوٹ سٹی میں ناموس رسالت دفاع صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ احباب پوری تیاری کریں اور وہاں بھی شرکت کریں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں مکاتب فکر کے علماء انشاءاللہ آپ کو ایک ہی گلدستے میں سجے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ شرکت کرنا نہ بھولیے۔ 19 نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء بکر منڈی شور کو۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔